گلشن رسالت کے پروانوں، آئیے خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرے، جن کا یہ پیغام تھا کہ اے لوگو بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید سے آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں۔ تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں، کہ خدائے قاہر و قہار پہ ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پہ ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پہ ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پہ ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگو، فلاح اخروی و دنیاوی پا جاؤ گے اے لوگو۔ نہ مانو گے تو بربادی کا دامن چھانے والا ہے، نہ مانو گے تو بربادی کا دامن چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ نیز جس کے اوصاف جمیلہ اور اخلاق کریمانہ سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ بیانہ قد تھے، لیکن یہ اعجاز نبوت تھا کہ آپ دراز قدوں کے درمیان دراز قد نظر آتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کیا حسن کیا جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے، کیا حسن کیا جمال ہے، کیا رنگ و روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ اور ایک شاعر آپ کے حسن کی توصیف کرتے ہوئے یوں گویا ہے کہ صدقہ رخ رسول کا باٹا خدا نے جب، صدقہ رخ رسول کا باٹا خدا نے جب، تھوڑا سا حسن چاند کی تھالی میں رکھ دیا۔ تو آئیے ہم بارگاہ رسالت میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے سہانہ بنت مجاہد کو آواز دیتے ہیں کہ اے ترنم کے جزیرے کی حسی شہزادی، اے ترنم کے جزیرے کی حسی شہزادی، میں نے ایک نعت سنی ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، بس میرے حال پر اتنی عنایت کر دے، میرے اس بزم کے ہر گوشے میں خوشبو بھر دے۔ موصوف آئے اور نعتیہ کلام گنگنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاند
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ ننھا حساس غر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا حساس غر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا حساس غر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا حساس غر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، بہت محترم سامعین،
یہ تھی سہانا جو اپنی سری آواز اور نادر انداز میں ہم سامعین کو مست و بے خود کر کے ماہی بے آپ کی مانند تڑپتا چھوڑ گئی اور پیاسو تشنگی کی شدت کو دو بالا کر کے ہمیں یوں لپکسا کر گئی کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔